بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ معزز سامعین کرام، معزز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق ہے قانون شریعت کا، اور اس میں ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، آپ کا آسمان سے اترنا۔ بڑا اہم سبق ہے یہ، کیونکہ آج جو فتنے ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ تو یہودی تھے، یہودی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا۔ ہاں، یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، انکار کرتے کرتے طرح طرح کے ان پہ افتراء، جھوٹے باتیں کرتے کرتے معاذ اللہ ان کو قتل کی پلاننگ کی۔ ٹھیک ہے، تو ان کے مطابق انہوں نے آپ کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا، قتل کر دیا، پھانسی دے دی۔ تو جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے منکر، اور ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے والے۔ ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کہہ لو، یہودی۔ ہاں، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ان کے عقیدے کے مطابق۔ ہمارا عقیدہ تو اور ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو آج دیکھ لیں، وہ عیسائی جو ہے امریکہ، برطانیہ، وہ سارے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، حالانکہ یہودی ان کے نبی جو ہیں عیسیٰ، ٹھیک ہے، ان کے منکر ہیں وہ یہودی، انہیں کو سولی ان کے مطابق چڑھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ عیسائی جو ہے ان کا آپ دیکھ لیں کیا معیار ہے کہ انہی کے ساتھ گٹھ جوڑ۔ ٹھیک ہے، آج جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، حزب اللہ جو ہے اس کے سربراہ جو ہیں حضرت نصر اللہ، اس کو انہوں نے شہید کر دیا، پتہ ہے؟ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کا سربراہ تھے حسن نصر اللہ صاحب، بہت بڑے لیڈر ہیں حزب اللہ کے۔ پہلے انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، آج انہوں نے اس کو شہید کیا۔ لبنان اسلامی ملک ہے، اسرائیل نے وہاں سے میزائل مارا ہے۔ حالانکہ وہ بتا رہے تھے کہ 6 عمارتوں کے نیچے وہ بنکر میں تھے، اتنا وہ ہیوی میزائل تھا کہ عمارتوں کو چیرتا ہوا نیچے چل گیا۔ تو حسن نصر اللہ صاحب جو ہیں بہت بڑے لیڈر تھے، حزب اللہ کے سب سے بڑے لیڈر وہی ہیں۔ تو وہ شہید ہوئے، ان کی بیٹی تھی ساتھ، وہ بھی شہید ہوئے، اور بھی ان کافی ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کیا بیلسٹر کیا میزائل ہے وہ امریکہ نے دیا تحفہ میں اسرائیل۔ ہاں، پلاسٹک اور لفظ بھی ہے، میزائل جو ہے وہ امریکہ نے تحفے میں دیا اسرائیل کو، وہ اس نے مار کے جو ہے ان کو شہید کیا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی اصل یہ ہے کہ یہودی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بقول سولی چڑھایا،
تو آج جو ہے وہی جو عیسائی ہیں وہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. حالانکہ چاہیے عیسائیوں کو کہ وہ یہودیوں سے اپنا بدلہ لیں، جو ان کے نظریے کے مطابق ان کے نبی کو یہودیوں نے سولی چڑھایا. اس لیے دیکھا وہ ایسے تصویریں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام بنائے ہیں کہ سولی کا نشان بنایا ہوا ہے، سلیب. اور لیکن ایک تو سلیب کا نشان ہے کراس، اور بعد ہم دیکھیں نا مووی وغیرہ میں تو انہوں نے ایسے بنائے. کلیسا تو چرچ ہے، تو چرچ ہے ان کا عبادت خانہ، لیکن یہ سلیب. ٹھیک ہے، تو چاہیے کہ یہ پھر یہودیوں سے بدلہ لیں اپنا. اگر ان کے نبی کو انہوں نے سولی چڑھایا ہے تو بدلہ لینے کے بجائے یہ ان سے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے پہ طلوع ہے. حالانکہ مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قتل نہیں کیے گئے، شہید نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ما صلبوہ وما قتلوہ ما صلبوہ، اور باقی آیت ہے، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سولی چڑھائے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے، تو اس کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ یہودی مانتے نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی، معاذ اللہ مفتری جھوٹا ایسے کہتے جیسے منکرین کی عادت ہے. تو باللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا جو ہے پلان کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، جس طرح ہمارے حضور علیہ السلام جو ساتھی ہیں انہیں کہا گیا اصحاب، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا آپ کے، انہیں کہا گیا حواری. حواری کا معنی صحابی وہی ہے. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مکان میں جمع تھے. وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہوں گے اب ان سے کیسے بچنا ہے، کیا معاملے کرنے ہیں. تو دو طرح کی روایتیں ہیں، دو طرح کی روایتیں. ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یہاں سے باہر نکلے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے. تو ان کے ایک حواری، ایک ساتھی صحابی نے عرض کیا کہ میں جو ہوں باہر نکلوں گا، اللہ کے دین کے جان دوں گا. آپ نے ٹھیک ہے. جب وہ باہر نکلا، آپ کے حواری ساتھی آپ کے باہر نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شبیہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی. ٹھیک ہے، تو یہودیوں نے اس کو پکڑ لیا، بھئی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ پکڑ کے جا کے جو ہے وہ سولی چڑھا دیا. دراصل وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ان کا وہ حواری تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر اٹھا لیا. ایک یہ روایت ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص کو تیار کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اس شخص کو مکان کے اندر بھیجا، تو اللہ کی قدرت سے اس کی شکل
عیسیٰ علیہ السلام ایسی بن گئی، شبیہ بن گئی، تو یہودیوں نے اسے ہی پکڑ کے سول چڑھا دیا، اپنے بندے کو پکڑ کے۔ اللہ کی قدرت، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اور یہی فرمایا گا ماں قاتلوہ، وہ قتل نہیں کیے، ماں صلبوہ، اور نہ وہ سول چڑھائے گئے، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ قرآن پاک کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے یہ عقیدہ ہمیں دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ ہم یہ کہنے والے ہیں کہ یہ عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ آپ کے نبی زندہ ہیں، یعنی ہم سپورٹ کرنے والے ہیں زندہ ہیں، جبکہ یہودی ان کے بقول ان کے نبی کو سول چڑھانے والے ہیں۔ وہ چاہیے تو یہ کہ عیسائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھیں کہ یہ ہمارے نبی کو زندہ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کو اور تمام رسولوں کو ماننے والے ہیں، کسی ایک کا بھی انکاری نہیں ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے دیگر نبی علیہ السلام ہوں۔ کسی کی ہمارے نزدیک کسی نبی کی بھی ادنیٰ گستاخی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم تو عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کہتے ہیں، جبکہ یہودیوں نے ان کو ان کے بقول قتل کیا، سولی چڑھایا، تو چاہیے ہماری فیور کریں عیسائی اور یہودیوں سے لڑائی کریں، لیکن وہ ہم سے لڑ رہے ہیں، یہودیوں کی فیور کر رہے ہیں۔ یہودی جو ہے شروع سے بڑا مکار ہے، بنی اسرائیل جو ہے، ٹھیک ہے، یہی یہودی ہیں تو بنی اسرائیل اسے کہتے ہیں۔ اب ان کے کتنے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن انہوں نے کیا ہے شرارتوں سے باز نہ۔ تو یہ بھی اس کا فلسفہ ہے آج کہ عیسائی جو ہیں بجائے لڑائی لڑنے کے یہودیوں کے ساتھ، اپنے عقیدے کے مطابق اپنے نبی کا بدلہ لینے کے، ان کے ساتھ مل کے جو ہیں جو عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہیں ان سے لڑائی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ ہے، اسرائیل یہودی ہے، امریکہ عیسائی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے سپورٹ کرنے میں ایک دوسرے کے تجارتی معاملات میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب وہ فلسطین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 11,000 کے 13,000 بچے شہید ہو گئے ہیں، خواتین کل 41,000 کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، 1,00,000 سے اوپر زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس نے رخ کر لیا لبنان کی طرف، اب وہ بمباری کر رہے ہیں لبنان پر، جہاں تک انہوں نے آج جو ہے وہ حسن نصر اللہ صاحب ان کو شہید کر دیا، جو حزب اللہ کے جو ہیں سپریم لیڈر تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری سپورٹ کس کی ہے؟ عیسائیوں کی۔ وہی ہتھیار دے رہے ہیں، وہی میزائل دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، اور وہ سارا جو اسلحہ کس پہ برس رہا ہے؟ مسلمانوں پر۔ حالانکہ مسلمان کون ہیں؟ جو عیسائیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ماننے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی عیسائی ویسے تو ہیں ہی وہ بہکے ہوئے کافر ہیں، لیکن اس نقطے پر بھی وہ بہکے ہوئے ہیں کہ یہودیوں نے اپنی مکاری سے ان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ حالانکہ یہودی ہی ان کے نبی کو ان کے بقول قتل کرنے والے ہیں، سولی چڑھانے والے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمان تھے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت بعد آیا تو بعد میں ہے نا، تو اس وقت یہودی تھے جنہوں نے ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، مسلمان تھے ہی نہیں۔
حضور علیہ السلام اس وقت تو آپ تشریف نہیں لائے تھے. تو اتنی اہم بات پتہ نہیں کس طرح وہ عیسائی جو ہے اس کو بھول گئے ہیں اور اس یہودی مکار کے پیچھے چل کے جو ہے مسلمانوں کو تباہ کر گئے. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن پاک سے میں نے عرض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ آسمانوں پہ تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے، اور زندہ ہے. اور احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے، قرب قیامت، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی ایک اور بھی آیت ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کتابی نہیں ہوگا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا. کہ ان کی موت سے پہلے ہر کتابی ان پر ایمان لائے گا. یعنی ابھی ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی، یہی ہوگا. قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، پھر پوری دنیا پر اسلام نافذ کریں گے، پھر سارے عیسائی بھی ان پر ایمان لائیں گے، پھر ان کا وصال ہوگا. لا یؤمنن بہ قبل موتہ، اور یہ حدیث ہی ثابت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو موقوف کریں گے، اور ایک عادل حکمران کے طور پر ضرور ضرور تشریف لائیں گے. اور وہاں حضرت سیدنا ابو ہریرہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق جو ہے قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، قبل موت ہی، کہ موت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے اور سب کتابی ان پر ایمان لائیں گے. ہاں ٹھیک ہے، وہ اس میں آ رہا ہے. تو اب یہ اگلا مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب ہیں تو وہ نبی اور رسول، اولو العزم رسول ہے، یعنی جو 5 ٹاپ کے رسول ہیں ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا لقب مبارک ہے روح اللہ. ٹھیک ہے، تو لیکن اب جب وہ تشریف لائیں گے تو ہوں گے وہ نبی، کیونکہ یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کو جب نبوت مل جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے بھی اسے نبوت سلب نہیں فرماتا، نبوت سلب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لہذا وہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، لیکن وہ جو تبلیغ فرمائیں گے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اب قیامت تک وہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے، دین محمدی ہے. بایمانہ کہ وہ حضور کی دین کی تبلیغ فرمائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بن کے آئیں گے. امتی بننے سے یہی مراد ہے کہ آپ شریعت محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے، اسی پر جو ہے پوری دنیا کی سلطنت قائم کریں گے، نظام مصطفیٰ کا آپ نفاذ فرمائیں گے، اسلامی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرمائیں گے. ہوں گے آپ نبی رسول ہیں، لیکن کیونکہ آپ جو تبلیغ فرمائیں گے اور نفاذ فرمائیں گے وہ شریعت محمدی نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نفاذ، اس معاملے میں ہم کہتے ہیں وہ آپ کے امتی ہیں. عیسیٰ یعنی امتی بایمانہ ہے کہ آپ کی شریعت کی وہ تبلیغ فرمائیں گے. ٹھیک ہے.
اب یہی ہمارا مین ٹاپک اس میں ہے، کچھ میں نے خاکہ آپ کو بیان کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب دجال، ہم اس کا بیان پڑھا تھا، دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا۔ ملک شام ادھر ہی ہے، اب یہ لبنان، شام، یہ قریب قریب ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ادھر ہی کے اشارے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل ایک دجال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا۔ اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق، یہ شام کا دارالخلافہ تھا، اب شاید ہے کہ مین دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار، پوربی مطلب مشرقی، مشرق، ادھر سے مشرق ادھر ہماری طرف ہے، ادھر سے مشرق، ہم مشرق میں ہیں، وہ مغرب میں ہے، شام مغرب میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشرقی مینار پر، ٹھیک ہے، آسمان سے اتریں گے۔ تو میں پڑھ رہا تھا اس کی تفصیل کہ آپ دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، جو ہے غالباً تھا زرد لباس پہنے ہوئے، نورانی تاج پہنے ہوئے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے، آسمان سے اترنا ہے نا، تو وہ ٹھیک ہے مسجد کے مینار پر آسمان سے اتریں گے، تو بلند ہوگا نا، اتریں گے وہاں سے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، صبح کے وقت سے مراد صبح صادق، فجر کا وقت، صبح سے مراد وہ ہے فجر کا وقت۔ فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیسا دیکھو نا ایک نظارہ ہے، فجر کا وقت، ٹھیک ہے، وہ دمشق کی جامع مسجد، غالباً وہ یزید یہاں ہی تھا، دمشق وہی مسجد ہے مین، شام میں حضرت امیر معاویہ نے وہاں دارالخلافہ تھا، مین مسجد جو ہے وہ بڑی مسجد ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اتریں گے وہاں، بڑی مسجد ہے، فجر کی اذان ہوگی، سنتے انہوں نے پڑھ لی ہوگی، اور اقامت تکبیر ہو چکی ہوگی، لیکن اچانک تکبیر ہو رہی ہوگی، ادھر سے پھر نزول ہو رہا ہوگا، منظر بدل جائے گا، عیسی علیہ السلام نے آنا ہے، فرشتوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ نورانیت، وہ لمحہ جماعت کھڑی ہوگی، لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تکبیر ہوگی، اچانک ادھر سے پھر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ تو سیدنا جو ہے طارق اللہ آئیں گے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آتے کیا ہے نماز کی طرف آئیں گے، دیکھیں بھی جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کیا ہے فرض عین ہے، تو آپ فوراً جو ہے وہ اپنی بیعت شروع نہیں کرا دیں گے، فوراً نماز کی طرف تشریف لائیں گے، بھی نماز شروع ہے، کیونکہ آپ نے شریعت محمدی کا نفاذ کرنا ہے، اور شریعت محمدی میں سب سے جو فرض وہ نماز ہے، مین فرض جو ہے، کلمہ توحید کے بعد مین فرض نماز ہی ہے، وہ فوراً نماز کی طرف تشریف لائیں گے۔ وہاں پہ جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہوں گے، ہاں مہدی، مہندی، اور مہندی نہیں مہدی ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ نیچے ان کا بیان آ رہا ہے، ہدایت سے ہے نا، ٹھیک ہے، ہدایت فرمانے والے، مہدی ہدایت سے ہے، نہیں مہندی تو لفظ اور چیز ہے، یہ مہدی، ٹھیک ہے، ایسے کہ اللہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا، وہی وزن ہے مہدی کا، ہادی مہدی، ٹھیک ہے، تو ہادی مہدی یعنی ہدایت کی جگہ،
ٹھیک ہے، تو امام مہدی جو ہیں بہت بڑے، یہ بھی آل رسول سے کہتے ہیں نا 12 امام، وہ آخری یہی ہے، ٹھیک ہے، سید السادات ہوں گے، سادات کرام سے ہوں گے، ان کا نیچے بیان آ رہا ہے۔ تو امام مہدی جو ہے وہاں امامت کے لیے تیار ہوں گے، کہ اس وقت لوگوں کے امام مہدی ہوں گے سب کے، ٹھیک ہے۔ تو امام مہدی یقیناً جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو امام مہدی تو اتنے بڑے امام ہوں گے، ان کو ہر چیز کا نالج پہلے ہوگا، بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ ہے وہ معاملات، ٹھیک ہے، ہر چیز تو بیان کر دی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت امام مہدی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں، یہ نبی ہیں، رسول ہیں، اعلیٰ ہیں ہم سے، ان سے عرض کریں کہ بھی آپ نماز پڑھائیں، امامت فرمائیں۔ لیکن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت امام مہدی یعنی حضور کی آل کی رعایت کریں گے، حضور کی آل کی رعایت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضرت امام مہدی سے بھی آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امامت فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ شان ہے آل رسول کی، عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی رسول پیچھے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرف جو ہے حضرت سیدنا خلیفہ بلا فضل خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کو بھی شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، امتی آگے نبی پیچھے۔ اسی طرح یہ شرف حضرت امام مہدی کو حاصل ہوگا کہ آپ ایک امتی ہیں حضور کے آگے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، وہ پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی شان ہی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی، ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کا جو نام مبارک ہے وہ اچھے انداز سے لیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہ جو ہماری پنجابی زبان ہے اس میں بگاڑ بہت ہے، تو پنجابی میں کہتے ہیں مہندی، مہندی نہیں ہے، مہندی تو آتا ہوں وہ لوگ آتے ہیں وہ مہندی ہوتی ہے، مہدی، یہ تو ہماری جہالت ہے، اتنا عالی شان ان کا نام ہے، اللہ ہادی ہے اور یہ مہدی ہیں۔ نہیں چلو کوئی نہیں، اللہ محفوظ معافی دے۔ امام مہدی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کو ہادی ہے، ہدایت، یہی ہے ہدایت دینے والا، ہدایت کی جگہ مہدی، ٹھیک ہے، ظرف ہے، ہدایت کی جگہ وہی مراد ہے، ہدایت دینے والا، رہنمائی فرمانے والا۔ امام کا معنی پیشوا، تو مہدی کا معنی پیشوا، کیونکہ پیشوا ہی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے، سبحان اللہ۔ اب دیکھو، ٹھیک ہے، کہ نبی کی کتنی شان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کہتے ہیں معاذ اللہ وہ مر کے مٹی ہو گئے، ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، جس کا نام محمد علی، اس کے جانے سے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو کیا ہوتا ہے، دجال ملعون لعنتی، وہ حضرت توجہ کرو ہونا ہے، گل ہونے لگی نبی دی شان دی، بند کر دے فون، ٹھیک ہے، کہ دجال خبیث ملعون جو ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے پڑھا دجال کتنا قوی ہوگا، طاقتور ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کتنی فوج ہوگی، 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا ہے باغ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک طرف کیا ہے آگ ہوگی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ان کی ذات میں طاقت کتنی ہے،
انہوں نے اپنی ذات کا طاقت جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے نا، ابرہ الاکمہ والابرص، انہوں نے فرمایا مادر ذاتوں کو ہاتھ پھیر کے آنکھیں عطا فرما دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، عیسیٰ علیہ السلام میں مردے زندہ کر دینا، قرآن باقی آیت ہے اُحْيِي الْمَوْتَى، ٹھیک ہے۔ تو یہی عیسیٰ علیہ السلام کی، یہی نبیوں کی طاقت ہے، یہی عام بندے کا اور نبیوں کا فرق ہے۔ تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہے، تو ہمارے حضور جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، ان کی طاقت، ان کے اختیار کا، ان قدرت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو سیدی اعلیٰ نے فرمایا نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور، دیدہ کہتے آنکھ، کور اندھی، دیدہ کور کو کیا نظر آیا، کیا دیکھے؟ اندھے نو کی نظر آنا، اندھے ہیں۔ آنکھ والا جو حضور کے سچے عاشق ہیں، ٹھیک ہے، جو فنا فی رسول ہیں، وہ ہیں آنکھ والے، ٹھیک ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، شانیں دیکھے حضور آپ کی، دیدہ کور کو کیا نظر آیا، کیا دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ حدیث میں یہ مضمون ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی، دیکھو نا حضور کے لفظ کیسے جامع ہیں، حضور کو پتہ تھا یہ منکر آنے ہیں، ایسے ایسے لفظ چن کے آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے۔ حالانکہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام تو مسجد میں اترے، نزول فرمایا، وہاں نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو دجال تو دور ہی ہوگا نا باہر کہیں۔ تو سانس کی اتنی طاقت ہے، سانس وہ یہاں لے رہے ہوں گے، سانس تو عام طریقے سے لیتے ہیں سارے، لیکن اس کی طاقت، یہی بات ہے کہ وہ عام بندے کا سانس نہیں، وہ نبی کا سانس ہے، نبی کا سانس ہے۔ بھابی کہتے ہیں وہ حضور جو ہیں ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، آنکھیں دو ہی ہیں، ہاتھ دو ہی ہیں، سانس ان کا بھی سانس ہی ہے، لیکن سانس کا فرق ہے، ہاتھ کا فرق ہے۔ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب ان کے ہاتھوں کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ تو یہ وہابی کے ہاتھ ایسے ہیں، ان کے ہیں ایسے ہاتھ، تو ہاتھ تو دو ہی ہیں، یہ ہاتھ کی طاقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور کی آنکھ مبارک، حضور نے فرمایا ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی تھیلی ہے، یہ آپ کی آنکھ کی طاقت ہے، ہمارے ہے ایسے کسی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ ظاہر کیا ہے، دیکھنا پیچھے طاقت کیا ہے۔ سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے، اس میں یہ بھی مدنی پھول ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح، ان کی طاقتیں، ان کے اختیار عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، بے شمار حضور کیسے معجزے مل جائیں گے، جیسے حضور کا ہاتھ، حضور کے تو انگلی جیسی انگلی کسی کی نہیں ہے کہ حضور نے انگلی ایسے کی چاند توڑ دیا۔ ہاتھ تو بہت بڑی چیز ہے نا، ایک انگلی کا اشارہ آج ثابت ہو رہا ہے چاند کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، آج تو دیکھ لے جا کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ تو وہاں اتر گئے ہیں نا بھی کتنا بڑا ہے، پہلے تو اترے نہیں تھے، وہ کہتے اتنا ہی ہے، پتہ نہیں، اتنی چیز کو توڑنا آسان ہے۔ اب تو حضور کی شانیں اور کھل کے آ گئی نا، اللہ نے شانیں دکھانی ہیں، اسی لیے ترقی دی اتنی، بھائی جا کے دیکھو چاند ہے کتنا، وہ کتنی دور ہے، اور حضور تو زمین پر ہی تھے نا، مکہ شریف میں ہی تھے، تو آپ نے ایسے ہی کیا، وہ ٹوٹ گئے۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ ان کی طرح ہیں، یہ توڑ کے دکھائیں کوئی، یہاں کوئی چیز ہی توڑ دیں، ان کے اپنے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے،
ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ حضور کی تو انگلی کے اشارے جیسا اشارہ کسی کا نہیں ہے. چاہیے جائے کہ حضور کے ہاتھ دست مبارک، پھر حضور کا وجود اقدس. سبحان اللہ، وہ تو کیا ہی بات ہے. اور کہتے ہیں ایسے پگھلے گا وہ دجال خبیث جیسے پانی سے نمک گلتا ہے. جیسے پانی میں نمک نہیں حال ہوتا پگھلتا، ایسے ایسے ایسے، اتنی طاقت. ہاں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ جانتی ہے، نگاہ پہنچتی ہے، یعنی اتنی دور ہوگا وہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نگاہ. سبحان اللہ. دجال بھاگے گا. ٹھیک ہے، وہی دجال جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، اب وہ کیا ہے، اب اس کا سامنا عام انسانوں سے نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے. اب وہ بھاگے گا. ٹھیک ہے، دجال بھاگے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی اتنی شان ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. تو بات چل گیا اس میں کہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں سے شیطان بھاگتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جب وہ بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے. صرف پیچھا ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے. ٹھیک ہے، کہ اب اگر ہے مرد سامنے اور سینہ کار آگے، تو پیچھے سے آپ کیا ہے نیزہ ماریں گے اور اس کو واصلے جہنم کریں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے. پھر جب وہ دجال کو آپ مار دیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے. اور یہودیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، پھانسی دے دی. اور عیسائی کہتے ہیں ہاں وہ پھانسی چڑھ گئے. وہ اسی لیے وہ بناتے ہیں صلیب، اسی کا نشان ہے، اس کو پوجتے ہیں، وہ چومتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام خود اس صلیب کو توڑیں گے اور کہیں گے میں عیسیٰ ہوں. کہ سولی وہ میں نہیں چڑھایا گیا. ان میں ہے اتنی جرت کہ اللہ کے نبی کو سولی چڑھا سکے. ٹھیک ہے، ان کا محافظ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہ تو عظیم ہستیاں ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے. ٹھیک ہے، ان کا محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کے صدقے تو ہماری حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ما کان اللہ لیذبہم وانت فیہم. محبوب اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب کرے جب تک تو ان میں ہے. وانت فیہم، جب تک تو ان میں ہے ان کو کلی عذاب نہیں آئے گا. اسی لیے امت محمدی پر کلی عذاب نہیں ابھی تک آیا. پہلے کیا ہوتا تھا، کسی نے ایسا کیا تو ان کی شکلیں بندروں ایسی بن گئی، ایسے بن گئی، فوری عذاب. تو حضور کے صدقے وانت فیہم، تو ان میں ہے اور حضور ہم میں ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، آپ ہر ٹھیک ہے حاضر ناظر ہیں، ہم میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اس لیے امت محمدی کو حالانکہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کتنے برے اعمال ہمارے ہو گئے ہیں، لیکن ہم پہ عذاب نہیں آتا. وجہ حضور رحمت للعالمین ہے. وانت فیہم. تو انبیاء علیہ السلام کی آمد سے تو عذاب ٹلتے ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں. تو حضور رحمت للعالمین ہے. تو صلیب توڑیں گے، یعنی اس نظریے کا رد فرما دیں گے، اس کو ختم فرما دیں گے. یقینی بات ہے وہ صلیب خود ہی ٹوٹ جائے گی جدوں آپ تشریف لے آئیں گے.
کہ کس عیسیٰ کو تم نے سولی چڑھایا ہے؟ عیسیٰ تو تمہارے سامنے کھڑا ہے، لاؤ اپنے دجال کس کو لاؤ، وہ مردہ پڑا ہے، اس کو مار دیا میں نے۔ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، جب ان کے سردار دجال کو آپ مار دیں گے تو ان کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ وہ راجہ سے ان کا جو عقیدہ ہے صلیب والا، وہ آٹومیٹک ٹوٹ گیا کہ آپ خود تشریف لے آئے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور حضور نے فرمایا تشریف لائیں گے، تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کے رہی، دن کو جو کہا شب، شب ہو کے رہی۔ اللہ کا شعر ہے، حضور نے فرما دیا وہ تشریف لائیں گے۔ کتنی نشانیاں پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، وہ ہو رہی ہیں نا، تو یہ بھی ہو جائے گی کیونکہ حضور نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ آج جو عیسائی یہودی مسلمانوں میں تو خنزیر جو ہے، سور حرام ہے، نجس العین ہے، ان سارے کا سارا ناپاک ہے، یہاں تک کہ اس کی کھال، اس کے بال خنزیر کے، ٹھیک ہے، اس کی ہڈیاں، ہر چیز ناپاک ہے۔ خنزیر، خنزیر جو جانور ہے نجس العین ہے، نجس العین ہے، کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتے کو ہم نجس العین نہیں مانتے، لیکن یہ سور جو ہے اسے خنزیر کہتے ہیں عربی میں، سور کہتے ہیں اردو میں، اور اس کی عربی کیا ہے؟ خنزیر۔ ٹھیک ہے، تو خنزیر جو ہے اس کو آپ قتل کریں گے، یعنی ظاہری بات جو آپ نے شریعت محمدی کا نفاذ کرنا ہے تو شریعت محمدی میں تو خنزیر حرام ہے، اس کا بال حرام ہے، جزی حرام ہے، تو آپ اس کو کیا ہے، اس کو حرام قرار دے کر، کیونکہ آپ نے اسلامی کو منافذ کرنی ہے تو اس کو حرام قرار دیں گے، وہ اس کو قتل کر دیں گے، حرام قرار دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی پھر سزا اسلامی حکومت ہے، جو بھی حرام کام کرے اس کی پھر سزا۔ تو اس طرح آپ کو خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی واقعی اس کے حرام ہونے کو نافذ فرما دیں گے، اور کسی کافر کی، کسی یہودی کی، عیسائی کی پھر جرت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جتنے یہودی عیسائی بچے یعنی باقی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہی قرآن پاک کی آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ٹھیک ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہر کتابی جو ہے ضرور بضرور آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے گا، یہی ہے۔ پھر سب کتابی یعنی سارے مسلمان ہو جائیں گے، ہاں، پوری دنیا پر ایک ہی مذہب ہوگا، اسلام۔ ٹھیک ہے، یہودی عیسائی جو بھی ہوں سب آپ پر ایمان لیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں، یہاں ہندوستان میں بھی، یعنی ہندو بھی سارے ایمان لیں گے ان پر، یہ چائنا والے بت مت بھی سارے ایمان لے آئیں گے، سارے مشرک عیسائی یہودی دہریے جو بھی ان کے، ٹھیک ہے، اب سینکڑوں مذہب ہیں، لیکن سب جو ہے ان پر ایمان لائیں گے، اور اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو نافذ فرمائیں گے۔ تو یہ ہے نبی کی طاقت، ٹھیک ہے، نبی کی طاقت۔ یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام ابو جہل کو مسلمان نہیں کر سکتے تھے، کہ آپ میں طاقت نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کے غلام ہوں گے تو پوری دنیا میں اسلام نافذ کر دیں گے، تو حضور کی تو شان بہت ہی ہے۔ وہ صرف آپ نے ایک سسٹم چلایا ہماری تعلیم کے لیے کہ ان سے ہر بندہ مسلمان نہیں ہونا، کہیں یہ نہ کہیں کہ پھر یہ ہم حضور کی سنت پر ہم سے عمل ہی نہیں ہوا، اس لیے کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس وقت سسٹم کا حصہ تھا ہماری تعلیم کے لیے
کہ کچھ لوگ مسلمان نہیں بھی ہوں گے، فَطُوبِيَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی. تو حضور کے علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایسے لوگ تھے جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں. تو آج تو 100 مہریں لگی ہوئی ہیں. حضور کے میلاد پر جلسہ جلوس نہیں کرتے، شرک ہے، فلان ہے. بعد جو ہے بعد میں جلسے کر رہے ہیں، بعد میں جلسے کرتے ہیں، محفل کر رہے ہیں. بھئی تمہیں حضور کے میلاد پہ موت پڑتی ہے. وہ ہمارے بھی یہاں کل جلسہ کیا گیا. تو میلاد میں موت پڑتی کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ وہ مہریں لگی ہیں، مہریں لگی ہوئی ہیں. کتنا سرکاری طور پر منایا گیا، ہر چیز ہوئی. ٹھیک ہے، تو چھپ چھپا کے ہم میلاد نہیں مناتے. ٹھیک ہے، گلیوں بازاروں سڑکوں ہر جگہ نکلتے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں کرتے. جلوس نکالتے ہیں، دن رات نکالتے ہیں، بچہ نکالتا ہے، خواتین نکالتی ہیں کہ حضور کا میلاد مارے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں سید عالم فرمایا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، تاکہ کوئی منکر ہے چلو اس کی اصلاح بھی ہو جائے. ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تو خوشی کرنی ہے، لیکن ہم نے اپنے عمل سے زبان سے تبلیغی تو کرنی ہے نا، کہ جو میلاد کا منکر ہے چلو وہ دیکھ کے اللہ اس کو صحیح کر دے، حضور کا میلاد مان لگے، اس شانے ماننے لگے. یہ بھی ہمارا مقصد ہوتا ہے، کسی کو جلانا مقصد نہیں ہے. خود جلے ہمارا مقصد نہیں جلانا. ٹھیک ہے، ہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیظ میں جل جائیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. کہ ہم نے تو یا رسول اللہ کہنا ہے، ہم تو محبتیں پکارتے ہیں، لیکن لوگ جلتے ہیں. تو جلی جائے، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو ٹھیک ہے خاک ہو جائیں جل کر عدو، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ایسی تے گال حضور دی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی دین ہوگا اس وقت. یہ سارے جو ہیں جتنی سپر پاوریں بنی پھرتی ہیں، یہ ساری سپر پاوریں عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں ہوں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کے قدموں میں ہوں گی. کلمہ تو انہیں کا پڑھنا ہے نا. اور مذہب ایک، مذہب حق اہل سنت ہوگا. یہ باقی یہ جس طرح یہ کافر فرقے ختم ہو جائیں گے تو یہ مسلمانوں کے سارے فرقے بھی ختم ہو جائیں گے. ایک ہی جماعت رہے گی، جماعت حق اہل سنت، اور صحابہ کی جماعت چلی آ رہی ہے الحمدللہ. اور اتنا امن ہو جائے گا. آج دنیا امن کو ترس رہی ہے، فلسطین والے امن کو ترس رہے ہیں، کشمیر والے ہمارے بھائی امن کو ترس رہے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب اسلام کا معنی سلامتی، اتنی سلامتی ہو جائے گی، بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ نکاح بھی فرمائیں گے اور اولاد بھی ہوگی. 40 برس تک آپ ٹھیک ہے حکومت فرمائیں گے، اسلامی حکومت، نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما کر. ٹھیک ہے، اور بعد وفات پھر آپ کا وصال مبارک ہوگا، اور حضور علیہ السلام کے پہلو میں، قدموں میں، روضہ انور میں دفن ہوں گے. اب جو نقشہ ہے پہلے میں نے بیان کیا ہے روضہ مبارک کا، یہ قبلہ کی طرف حضور علیہ السلام قبر مبارک، آپ کے سینے سے نیچے کو
ٹھیک ہے، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، اور ان کے سینے سے نیچے کو عمر فاروق، یہاں حضور کے قدموں میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ یہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، انہوں نے دعا کی تھی نا، یا اللہ اپنے محبوب کی امت میں اٹھا، تو اٹھائیں بھی، آئیں گے بھی، حکومت بھی کریں گے، لیکن بعد وصال حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا روزہ مبارک میں میرے ساتھ جو ہے وہ وہاں دفن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حضور علیہ السلام نے نشانی اشاع فرمائی ہے، یہ ساری ابھی واقعہ ہونی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی عظمت و شان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔